بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو روحیل خان کا محبتوں بھرا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز دوستو، آج کا ہمارا موضوع کہ گوتم بدھ کون تھے۔ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ ایک نبی تھے، لیکن بہت سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ صرف ایک نیک صفت انسان تھے۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گوتم بدھ کون تھے۔ 563 قبل از مسیح، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان میں مذہب 4 فرقوں میں بڑھ چکا تھا۔ 4 مختلف خداؤں کو پوجنے والے یہ گروہ برہمن، شتری، زیج اور شودر تھے۔ ان سب میں برہمنوں کو افضل مانا جاتا تھا اور معاشرے میں ان کا خاص راج تھا، جبکہ سب سے کمتر اور پسماندہ حالات شودروں کی تھی، جنہیں اچھوت بھی کہا جاتا ہے۔ ان اچھوتوں کو چپل پہننے تک کی اجازت نہ تھی۔ مندروں میں ان کا داخلہ تو دور، اگر کسی شودر کے کانوں تک کسی بھجن کی آواز چلی جاتی تو سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دیا جاتا، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے سننے کی سماعت سے محروم ہو جائے۔ ایسے میں قدیم ہندو ریاست کپل وستو، جو کہ بہار کے نام سے جانی جاتی ہے، کہ بادشاہ شودھودن کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سدھارتھ رکھا گیا۔ اس لڑکے کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر یا تو عظیم بادشاہ بنے گا یا پھر ایک سادھو، لیکن جو بھی ہوگا یہ اپنے وقت میں سب سے الگ اور عظیم شخصیت کا ہوگا، اور اس وقت اس جیسا کوئی نہ ہوگا۔ رہتی دنیا تک اس کا نام یاد رکھا جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو کامیاب بادشاہ بنانے کی خاطر اسے دنیا کی تمام تلخ حقیقتوں سے دور رکھا۔ سدھارتھ کے لیے کمل کے پھولوں کے تالاب بنائے گئے، پوشاکیں اور خوشبوئیں اس کے لیے بنارس سے منگوائی گئیں۔ اس کے رہنے کے لیے 3 مختلف محل تھے، ایک سردی کے موسم کے لیے، ایک گرمی کے موسم کے لیے اور ایک برسات کے موسم کے لیے تھا۔ سینکڑوں غلام ہر وقت سدھارتھ کی خدمت کے لیے متعین رہتے۔ 16 برس میں سدھارتھ کی شادی یسترا نامی ایک لڑکی سے ہوئی، اور چند سال بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام راہل رکھا گیا۔ سدھارتھ نامی اس شخص کی اعلیٰ صفات نے اسے گوتم بدھ بنا دیا۔ قدرت نے گوتم بدھ کو ایک نہایت ہی نرم دل دیا تھا، اور اس نے جلد ہی انسانوں حتیٰ کہ جانوروں کے دکھ اور تکالیف کو محسوس کرنا شروع کر دیا کہ یہ دنیا صرف خوشی اور آرام کی جگہ نہیں بلکہ مسائل اور مشکلات کی جگہ بھی ہے۔ ایک رات سدھارتھ نے خواب میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو چل پھر نہیں سکتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں خواب میں ہی آواز سنائی دی، ایک دن تم بھی اس طرح بوڑھے ہو جاؤ گے۔ پھر دیکھا کہ ایک شخص بیمار اور درد سے چیخ رہا ہے۔ وہی آواز کہتی ہے کہ ایک دن تم بھی یوں ہی درد سے چیخو گے۔ پھر دیکھا کہ ایک مردہ زمین پر پڑا ہے، اور وہی آواز کہتی ہے ایک دن تم بھی مر جاؤ گے۔ اس خواب نے گوتم بدھ کی سوچوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ اب وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر دنیا کی حقیقت کی تلاش میں چل دیا۔ محلات اور قیمتی لباس و زیورات ترک کر کے ایک درویشی چوگا پہن لیا، اور کئی برس ایک جوگی کی طرح اسی فکر کی تلاش میں پھرتا رہا کہ کیسے دنیا کے دکھ درد سے رہائی ممکن ہو۔ کئی برسوں تک ریاضتیں اور فاقے کیے، اپنے جسم کو تکلیفیں پہنچائیں، آخر معلوم ہو کہ ابدی خوشی کا ذریعہ یہی نہیں۔ آخر کار گوتم بدھ جنگلی انجیر کے ایک درخت کے نیچے مراقبے میں بیٹھ گئے اور عہد کر لیا کہ جب تک اسے اس کے سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے وہ مراقبے کو ترک نہیں کرے گا۔ بالآخر گوتم بدھ کو روشنی عطا ہوئی اور اسے اپنے سوالات کے جواب مل گئے۔ تب وہ محض گوتم سے گوتم بدھ بن گئے۔ بدھ کے معنی ہے خدا کا عارف۔ یہاں سے وہ نوع انسانی کے لیے توحید کا پیغام لے کر نکل کھڑے ہوئے، اور ہندوستان کے کئی شہروں میں جا کر وہاں کے ہندوؤں کو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کے بجائے ایک خدا کی عبادت کرنے کا درس دیا۔ کئی شہروں میں حق کی دعوت کے بعد گوتم بدھ اپنے آبائی شہر کپل وستو پہنچے۔ جب آپ یہاں سے نکلے تھے تو ایک شہزادے تھے، لیکن اب یہاں دوبارہ واپس آئے تو آپ کی حالت ایک درویش کی طرح تھی۔
وہاں آمد کے بعد آپ کے والد یعنی وہاں کے بادشاہ، آپ کی بیوی اور دیگر رعایا نے آپ سے دعوت حق ملنے کے بعد سبھی آپ کے مرید ہو گئے، اور یہ سب گوتم بدھ کے ماننے والے بدھ مت کے پیروکار کہلانے لگے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بدھ مت خدا کے وجود کے حوالے سے خاموش ہے، جبکہ بدھ مت کی کتابوں میں خدا کا ذکر واضح الفاظ میں موجود ہے، جبکہ گوتم بدھ کی تعلیمات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی نشاندہی بھی ملتی ہے۔ گوتم بدھ کو گوسپل آف بدھا بھی کہتے ہیں کہ میں پہلا بدھا نہیں ہوں اور نہ آخری بدھا ہوں، ایک وقت میں ایک اور بدھا دنیا میں آئیں گے، وہ پاک ہوں گے، زیادہ روشن اور پر نور ہوں گے اور متریا ہوں گے۔ متریا کے معنی ہے رحمت کے، اور بقول گوتم بدھ وہ متریا آخری بدھا یعنی آخری رسول ہوں گے۔ ابتدا میں گوتم بدھ کی تعلیمات خالصتاً توحید پر قائم تھیں، جس میں معاشرے کے ہر طبقے کو برابری کا درجہ حاصل تھا۔ ان کے نزدیک اچھوت کا کوئی نظریہ نہ تھا۔ اسی بنا پر گوتم بدھ کی تعلیمات نے ہندوستان میں بہت زیادہ ترقی کی، اور یہاں سے نکل کر نیپال، چین، جاپان، برما اور تھائی لینڈ تک پہنچ گئیں، لیکن ہندوؤں نے ان کی تعلیمات کو زندہ و جاوید نہ رہنے دیا۔ آہستہ آہستہ برہمنوں نے بدھ مذہب کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے گوتم بدھ کو وشنو کا اوتار قرار دے کر ان کی مورتیاں بنوائیں اور جگہ جگہ ان کے مندر تعمیر کروائے۔ اس طرح بدھ مت کی توحیدی تعلیمات غلط کر دی گئیں۔ بدھ مت کے زوال کا دوسرا سبب اس میں پیدا ہونے والی فرقہ بندی تھی۔ ابتدا میں صرف دو فرقے تھے، ایک مہانی فرقہ، دوسرا ہنینا فرقہ، جن کے آگے چل کر یہ فرقے مزید فرقوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے۔ ان کے عقائد ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں اور مختلف ملکوں میں مختلف فرقے پائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا گوتم بدھ ایک نبی تھے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہر قوم کے لیے رسول ہیں، ہر قوم کے لیے ہم نے رسول بھیجا، کوئی قوم ایسی نہیں جس میں انتباہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ پیغمبران علیہ السلام کے ساتھ ذوالکفل نامی ایک ہستی کا تذکرہ 2 مرتبہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ ذوالکفل خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے، اور کسی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مابعوث ہوئے تھے۔ اس بارے میں حفظ الرحمن سیوہروی قصص القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، اس لیے کہ ان کی سلطنت کا نام کپل تھا، جس کا عربی تلفظ کفل ہوگا، اور عربی میں لفظ ذو صاحب اور مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں کپل کے مالک اور بادشاہ کے لیے ذوالکفل کہا گیا ہے۔ معاصرین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ گوتم بدھ کی اصلی تعلیم توحید اور حقیقی اسلام کی تعلیم تھی، اور اس کی موجودہ شکل و صورت دوسرے ادیان و مذاہب کی طرح مسخ اور محرف شدہ ہے، جس طرح قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو احسن تقویم پر تخلیق کیا۔ معروف اسلامی محقق ڈاکٹر حمید اللہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں، اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں شہر سے مراد مکہ، کوہ سینا سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب سینائی پہاڑ، اور زیتون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جبل زیتون کی طرف اشارہ ہے۔ جہاں تک انجیر کا تعلق ہے، اس کا اشارہ جنگلی انجیر کی درخت کی طرف ہے، جہاں گوتم بدھ عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کئی دیگر اسلامی اسکالرز نے گوتم بدھ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، جن کو ایک ویڈیو میں شامل کرنا ناممکن ہے، لیکن ان سب کی آراء میں تضاد موجود ہے۔ لیکن ان میں سے بعض نے قرآن و حدیث سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں سے چند کا ہم نے پہلے تذکرہ کر دیا ہے۔ گوتم بدھ پیغمبر تھے یا نہیں، یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کر کے کمزوروں اور مظلوموں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی اور انہیں پیغام حق پہنچایا۔ بدھ مت کی ابتدا آج سے تقریباً 2500 سال قبل ہوئی تھی، اور اس وقت بدھ مت کے تقریباً
400 ملین پیروکار موجود ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ بدھ مت ایک بہت بڑا مذہب ہے